آپ نا کافی تھکے تھکے لگ رہے ہیں. اللہ جو قرآن کریم نے ہمیں مومنوں کا مزاج بتایا نا، اس میں حالت کا تو نام ہی کوئی نہیں. اس میں ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ وجد میں آ جاتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ ہو کیا گیا حضرت، شاید کو کافی دور لگتا ہے نکل گئے ہیں. کچھ راگوں کی عادی ہو گئے، کچھ شاید ہمیں کلاموں کی بھی کچھ ایسی عادت پڑ گئی. حالانکہ وہ جو مجھ سے پہلے پڑھوں کہ میں نہیں کسی کو جاننے والا، اس نے بیچارے نے بڑے بڑے اچھے کلام پڑھے لیکن داد والا کوئی معاملہ نہیں. تو اگر ابھی کسی ایسے کو لا کے کھڑا کر دیا جائے نا جو یہ کہ میں اتھے نچی، میں اتھے نچی، میں اتھے گئی، میں اتھے گئی، پتہ نہیں یار کیوں ہمارے مزاج دن بہ دن اتنے بگڑتے جا رہے ہیں. حضرت نہیں، حضرت تبدیلی لائیں خود میں اور قدر کیا کریں جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے نا. یہ نکلیں ذرا ان معاملات میں سے نا. اور دیکھیں نا، برفی ہم نے کھانی ہو تو ہم اعلیٰ منگا کے کھاتے ہیں، تو پتہ نہیں اب کلاموں کے معاملے میں ہمارا ٹیسٹ کیوں اتنا گرتا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کو پڑھو، سامنے سے حرکت میں کوئی نہیں آئے گا. بیدم وارسی کو پڑھ لو، کوئی حرکت میں نہیں آئے گا. اور کسی ایسے شاعر کو پڑھ لو جس کا پتہ نہیں ہے کون، تو جناب وہ ٹھٹوں کے ٹھٹ پھر جو ہے نا. نہیں حضرت، اور حالات بہت زیادہ جو ہے نا وہ دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کرے کو بہتری آئے. باقی میں نے آپ کو قرآن کا رنگ بتا دیا کہ وہاں راگ کا تو نام ہی کوئی نہیں، وہاں صرف اتنا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. سبحان اللہ. اس لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں پہ رحم کر. ہمارے دلوں میں مجھے بہرحال بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ پتہ نہیں ہمارے مزاج. شاعر اچھا کلام پڑھے گا، سامنے کوئی حرکت نہیں ہے، اور کوئی ایم ہی پکڑ کے کوئی لگڑ بگڑ سا پڑھ دو تو جناب دے نعرے تے نعرہ، یہ نعرہ وہ نعرہ. وہ نہیں، اپنے مزاج کو بدلیں اور اللہ کے حضور دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر. آمین 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 آمین. کیونکہ میں یہ بات سنا کے پھر باقاعدہ کچھ ترلا ہی ڈالنا ہے، میں نے خطاب کیا کر رہے ہیں. یہ اب آپ کو اپنے بڑوں کا مزاج بتانے لگا. اور بھائی میں کو دعویٰ کر دوں نا، میرا دعویٰ رد ہے، میرا دعویٰ نہیں رہا. مزہ تو تب ہے جب اوپر سے کوئی آرڈر آ جائے. اور میں آپ کو ان کی بات سنانے جا رہا ہوں جنہوں نے خود نہیں کہا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. تو بھائی آزمائش تو پھر ہے، اور جس کا جتنا قرب ہے آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہیں. حضرت تو یہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایک دن نا فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ یہ جو ابراہیم کی عبادت ہے نا، یہ تجھ سے محبت ہے، یہ اس لیے ہے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا بڑا کر دیا. اور بس کچھ نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. بہرحال لکھا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، چلو میں پنجابی میں کہہ دیتا ہوں، جو ڈنگر تھے نا، جو آپ کے مال مویشی تھے، ان کے گلوں میں جو پٹے تھے نا حضرت، وہ سونے کے تھے، اور جو قلعے تھے نا وہ چاندی کے تھے. یہ تفاسیر میں لکھا ہے. اتنا اللہ نے اپنے خلیل کو عطا کر دیا. تو فرشتوں نے عرض کی، اللہ یہ جو عبادت ہے نا یہ اس لیے ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر ابراہیم نہ تجھ سے اتنی محبت کرے. تو اللہ کو تو پتا تھا نا قلب خلیل کا کہ اگر یہ دھڑکتا ہے تو میری محبت میں دھڑکتا ہے. فرمایا پھر اس طرح کرو، جاؤ ٹیسٹ کر لو جا کے، ابراہیم کو ٹیسٹ کر لو جا کے. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ نا بصورت انسان ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو گیا. اس نے کوئی مائک نہیں منگایا، کوئی راہ نہیں لگایا حضرت، کوئی سر شر نہیں تھا حضرت. اس نے حضرت پکارا اللہ، وہ بس کہنا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں پڑنا تھا کہ آپ بے چین ہو گئے. اٹھے ہوئے، کس نے میرے محبوب کا نام لیا؟ اب وہ تلاش کر رہے ہیں، تو ظاہر فرشتہ کھڑا تھا، مل گیا. آپ نے پوچھا بھئی یہ ابھی فضا لفظ اللہ سے گونجی تو نے سنا؟ وہ کہتا ہے جی سنا. تو آپ نے فرمایا چل سنا تو نے بھی، لیکن کیا تجھے پتہ ہے یہ کس نے کہا؟ اللہ. تو فرشتہ کہتا ہے جناب میں نہیں کہا ہے. تو آپ فرمانے لگے یار پھر کام نہیں کرتا، ایک بار پھر کہہ دے. تو کیونکہ آزمائش آئی تھی نا، تو وہ فرشتہ کہتا ہے حضرت میں اس طرح نہیں کہوں گا، کچھ لوں گا، کیا دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یار نظر اٹھا، شاید تیری نظر بھی تیرا ساتھ چھوڑ دے. اس سے آگے بھی یہ جتنا مال ہے نا، یہ جتنے اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائیں، یہ ساری میری ہیں. چل تجھے آدھا دے دیا. ایک دفعہ پھر کہہ اللہ.
وہ اب کہنے والا فرشتہ ہے، سننے والے حضرت خلیل ہیں حضرت۔ وہ فرشتے نے پھر کہا تو ہماری طرح تو نہیں تھے نا حضرت، اللہ معاف فرمائے، ہم تو اتنے گر گئے ہیں کہ اذان ہو رہی ہو نا ہم تو ٹی وی کا والیوم بھی کم نہیں کرتے حضرت۔ ہاں اب تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہماری بیویاں سروں پہ دوپٹے بھی نہیں لیتی کہ اذان ہو رہی ہے حضرت، لیکن وہاں تو حضرت عاشق تھے نا حضرت، تو بے چینی بڑی۔ آپ نے فرمایا یار ایک بار پھر کہے۔ اس نے کہا جناب آدھا مال آپ نے دے دیا، اب کیا دیں گے؟ فرمایا آدھا بھی دے دیا، چل پھر کہے۔ فرشتے نے پھر کہا اللہ، تو او آئے محبت نے اور جوش مارا، فرمایا یار پھر کہہ کو جی۔ وہ کہتا ہے حضرت آدھا مال آپ نے پہلے دے دیا، آدھا مال آپ نے بعد میں دے دیا، تو اب تو دینے کو بھی کچھ نہیں رہا، تو اب کیا دیں گے کہ میں نام لوں؟ آپ نے فرمایا اتنا مال ہے کیسے رکھوالی کرے گا؟ رکھوالی بھی کر دیا کروں گا، پھر کہے ایک بار حضرت۔ ہاں یہ مزاج ہے حضرت، ہاں یہ مزاج ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہر دل دھڑک اٹھے حضرت۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اس لیے دھیان کیا کرو حضرت ان باتوں کا، اور اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ میں خطاب کیا کروں گا، میں تو خود ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، بس کو 2-4 باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور دعا کروں گا شاید کہ ہمارے دل میں اتر جائے ہماری بات۔ میں بھی حضرت سیکھنے والا ہوں، میں کون سا اللہ معاف کرے کوئی ایسا معاملہ، بس ان بڑوں کی شفقتیں ہیں، شاہ صاحب ہیں، قبلہ پیر صاحب ہیں کہ انہوں نے مہربانی کر دی، بس تو زیادہ نہیں میں آپ کا ٹائم لوں گا تو، لیکن میں مزاج بدلیں حضرت اپنا۔ ہاں دعا کریں یہی ہو، کہیں سے کان میں آواز پڑے محمد، بے چین ہو جائے حضرت، وہ کسی کو بلانا نہ پڑے حضرت، بس نام سنیں اور بس بے چین ہو جائے۔ اب تو حالات دیکھ دیکھ کے بھی دکھ تھا یار، وہ کیا گیا، وہ بیچارہ پڑھ رہا تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں اسٹیج پہ بیٹھا کیسے جل رہا تھا یار، اتنے سونے کلام پڑھ رہا ہے، کوئی گل نہیں، بات ہی نہیں یار، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی کلام المجید وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یہ ایک بار پھر درود پڑھیں گے، لیکن یہ جس طرح پڑھا نا اس طرح نہیں پڑھنا ہے، ہاں دائیں نہیں دیکھنا بائیں نہیں دیکھنا، اور یہ تصور رکھ کے پڑھنا ہے کہ میں جن پہ درود پڑھ رہا ہوں نا، اگر میں انہیں نہیں دیکھ رہا وہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں نا۔ ہاں آپ نہیں دیکھ رہے حضرت، لیکن وہ تو دیکھ رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے دونوں باتیں بتائیں آپ کو۔ پہلے میں کیا کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ہاں دیکھ رہے ہیں تجھے بھائی، وہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ پھر جو ہماری کمی تھی ہمیں بھی بتا دی، کیا کہتے ہیں، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، بھئی چاند تو چڑھا ہے تجھے نہیں دکھائی دے رہا، تو جا اپنی آنکھوں کا علاج کروا، کہیں چاند تو چڑھا ہے حضرت، ہاں تو نہیں اگر دیکھ رہا، لیکن یاد رکھ وہ تجھے دیکھ ہی رہے ہیں، ہاں حضرت، ہاں وہ دیکھ رہے ہیں تجھے۔ علیحدہ بات ہے دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، ہاں لیکن کم از کم اتنا یقین تو رکھو، اور کیونکہ حضرت ہم ماننے والے ہیں۔ اب دیکھیں نا یہ حضرت صاحب سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کو کہوں السلام علیکم، ان کو السلام علیکم کہتے کہتے میں دیکھنا ادھر شروع کر دوں تو یہ کیا سوچیں گے، یار اچھا آدمی ہے، سلام مجھے کہہ رہا ہے، دیکھ چھت کو رہا ہے، تو بھائی آپ بھی تو حضور کو سلام کہہ رہے ہیں، تو پھر توجہ بھی انہیں کی جانب رکھیے حضرت، پھر کیوں دیکھتے ہیں ادھر ادھر حضرت؟ ہاں یا تو اپنا عقیدہ بدل دیں کہ نہیں بھائی ہمارا نہیں عقیدہ ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ، پھر مجھے نہیں سمجھ آتی ہو کیا رہا ہے حضرت،
یہ ہم کس سمت نکل پڑے ہیں یار؟ سلام کہہ رہے ہیں حضور کو، آپ نہیں دیکھ رہے حضرت، لیکن وہ تو دیکھ رہے ہیں. اور حضرت قبلہ شاہ صاحب بیٹھے، میں ان کی نظر کرنے لگا. اور میں آپ کو کم از کم 600 سال بعد کی بات سنا رہا ہوں. حضور کی تو شان ہی وراء الورا ہے نا حضرت. یہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہاں محبوب الہی ہوئے ہیں. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے حضرت. یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں نا کھڑے تھے اور آدھا پاؤں رکھتے تھے، صرف آدھا، سارا نہیں، آدھا پاؤں رکھتے تھے پھر پیچھے اٹھا لیتے تھے، پھر آدھا رکھتے تھے پھر پیچھے اٹھا. آپ نے بار بار اس عمل کو کیا. اب سارے درویش بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ محبوب الہی کر کیا رہے ہیں. آدھا پاؤں رکھتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں، آدھا پاؤں رکھتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں. لیکن اس وقت جذب کا غلبہ تھا، استغراق کا غلبہ تھا حضرت. کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کو جا کر پوچھے خواجہ صاحب کو، اے حضور یہ آدھا قدم کیوں رکھتے ہیں، پورا کیوں نہیں رکھ رہے، کیوں اٹھا لیتے ہیں آدھا قدم رکھنے کے بعد. جب کیفیت میں تبدیلی آئی نا، جذب کم ہوا، آپ بیٹھے جا کر، تو مریدوں نے عرض کی حضور ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ آدھا قدم رکھتے تھے، سارا نہیں رکھتے تھے، پھر اٹھا لیتے تھے، یہ کیا ہے. آئے آئے ذرا سننا حضور نبی علیہ السلام کے خادم کی بات. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ عرش الہی 2.5 قدم ہے، میرا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. آئے ہاں، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت. اور یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے، آدھا قدم عرش الہی بن رہا ہے. تو تصور کریں پھر حضور نبی علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا. کہ یقین پیدا کرو یار، ٹوٹ رہے ہیں دن بدن ہم، کہ جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ ہی ہوتے تھے حضرت. چلے ہو سودا ہی بڑا گھاٹے دا کر لیا ایسی. اقبال کہتا ہے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، رب تے رب دا رسول چھڑ کے کی لیے دنیا. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، نہ کر ایڈا گھاٹے دا سودا. پتر وقت ضائع نہ کرو حضرت، ہاں محنت کرو، محنت کرو. ہاں یہ بزرگ آج ہمارے پاس موجود ہیں، محنت کرو حضرت. چسکے یہ نہیں ڈرامہ، کوئی معاملہ نہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بڑا عطا کیا. میں تو بھائی ایک درد لے کے یہاں آیا ہوں. ہاں میں تے آپ ہی روز جنت واسطے رونا وا، میں تانوں جانے جنت کی ٹکٹ کتوں دے جاواں. ایڑا سبحان اللہ کہے راتی اوتھے ٹر جے، راتی اوتھے خدا دا نام لگو یار، کو اللہ کا خوف کھاؤ یار، بہتری لاؤ. میں کل 2-4 پروگرام تھے سیالکوٹ میں، بس کو عادت پیڑی ہے یا پتہ نہیں کی، وہ 1-2 جگہ نا میری بھی انہوں نے کیک کاٹنے کی ڈیوٹی لگائی، اور پتہ نہیں کتنے 100 پاؤنڈ کا کیک تھا. میں نے کہا یار یہ کس کو کر رہے ہو، کیک کاٹنا منع نہیں ہے لیکن حقیقت میں تو جاؤ، یہ کس کو کر رہے ہو کیک کاٹ کے. حضور تم سے یہ میٹھا نہیں مانگ رہے، حضور کہتے ہیں اپنی زبانیں میٹھی کر لو. زبانہ تے کولے رکھے نے سارے نہیں حضرت، زبانیں میٹھی کرو یار، اپنا اخلاق اچھا کرو. ہاں سرگی اٹھیا کرو. اور مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، وہ اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. ہاں حضرت ایک ٹائم دس کے بس میں چلا جائے، میں نہیں بولنا سی، اس ٹائم نو پھاڑ لو پتر، پھر بادشاہی وقت بن جاؤ گے. اب تو حضرت سمجھ نہیں آتی معاشرہ چل کس طرف رہا، بولتا ہی کوئی نہیں حضرت. اسی بولی نہیں تو ہی مولوی آئی ہے نہیں دیو سارے وہ حضرت. زندہ ماشاء اللہ. وہ یہ رمضان گزرا نا، میں نے اس کو 2 بار نکل کے کہا حضرت جی سرگی تے پاوے رمضان دی بھی نہ ہوئے تے سرگی تے سرگی ہندی نہ تو پھر رمضان دی سرگی. وہ اقبال کہتا ہے نا ہاتھ نہیں آتا کچھ بیاہ سحر گاہی، جندر تو سرگی اٹھ کے نہیں نا رونا تو کھ نہیں لبنا ہے. پھر رمضان دی سرگی حضرت. وہ حضرت پیپا پیا کٹے آ کے گلی میں باہر نکل کے وہ یار جا خدا دا خوف کھا کے جا کے
یار سارے دی جیب چ موبائل ہے, سارے اٹھے دے, کی تو تم کرن دیا, جا کام کر جا. انہوں ٹوریا تو ڈھول والا آ گیا, انہوں ٹوریا تو حضرت ایک ڈیک لا کے آ گیا, بولتا ہی کوئی نہیں. حضرت جاؤ یار رمضان دی سحری ہے, کیوں خراب کر دے پے ہو, جاؤ کوئی سجدہ کر لیندے ہو, کوئی مالک کے رو لیندے, جاؤ کم کرو اپنا جا کے. کوئی بولتا ہی نہیں یار. اسی بولیے جی مولوی تھی ہے ہی سارے دے سارے. لیکن مجھے یاد ہے اپنا بچپن حضرت, ہاں ایک بابا جگانے آتا تھا حضرت, اور وہ بابا وہ تھا کہ وہ عید پہ دوبارہ نہیں آتا تھا. وہ جی میں تمہیں جگایا 3 راتاں دے من کو دو. میں نے 2 دفعہ نکل کے نا اس کی زیارت, پتہ نہیں اس کی آواز میں کیا تھا حضرت. وہ تو اے چھوٹے سے قد کے بابا جی تھے, وہ ایک حضرت عارفانہ کلام پڑھ کے جگاتے تھے. تب تو سمجھ نہیں آئی, سمجھ اب بھی نہیں آئی کوئی بھی, ایویں دعوی یہ کہ سمجھ آ گئی ہے. تو یہ میرا وجد کہتا ہے کہ وہ کوئی عام بابا نہیں تھا, اس کو کسی نے بھیجا تھا, جاؤ نبی علیہ السلام دی امت ایک سبق بھول گئی, جا انہوں یاد کروا کے آ. اور حالانکہ مجھے سارا کلام مل گیا حضرت, لیکن جتنا میں نے بابے سے سن کے یاد کیا میں آج تک وہاں بریک پہ ہوں. کلام سارا مل گیا مجھے, لیکن جتنا بابے سے سن کے یاد ہوا نا میں وہاں ہوں. یہ سنا کے میں بس ختم کرنے لگا. تو بابا کیا سناتا تھا حضرت, آئے آئے آئے, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا. اسی پہ پوچھ دے پھر ڈی سی صاحب کہڑے ویلے بہندے نے, تو ڈی سی دی چھڈ آ تینوں شہنشاہاں دا پتہ دسن دے, آ تینوں انہاں دا دسن جتھے غوث اعظم بندے نے. تو ڈی سی دا پوچھنا کہڑے ویلے بہندا, تینوں دسنا جہے دربار چ داتا صاحب بندے نے, آ تینوں دسن لگا میں. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا. اٹھو سرگی, اٹھو یار سر, کیوں تکے کھانڈے دے, کیوں تکے کھانڈے دے, اٹھو سرگی حضرت, اور بچھاؤ چولی نبی علیہ السلام دی بارگاہ. پھر ویکھو حضرت گل بن دی کہ نہیں. حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت جنید کے دور کے بزرگ ہیں, نکاح نہیں کیا حضرت, ہاں محبت کا غلبہ رہا حضرت, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, غلبہ رہا محبت کا. تو اللہ کے بھی بڑے رنگ ہیں حضرت, خود ہی دلوں میں باتیں ڈالتی ہیں. ایک دن بیٹھے بیٹھے نا دل میں ایویں خیال آیا, یار ایتھے تے عشق نہیں کرنی کھ نہیں دیتا ہے, لیکن جنت تو دار الجزا ہے نا, وہاں کسی نے اکیلے نہیں ہونا. وہاں جتنے بغیر نکاح کے مسلمان انتقال کر گئے یا کیے ہی نہیں, اللہ ان کا آپس میں نکاح کرے گا. تو پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی. تو لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے نا لیٹنے سے پہلے دعا کی, یا اللہ. دعا کیا کرنی ہے, آپ خود ہی ڈال دیا انہوں نے دل میں. دعا کی, یا اللہ بتا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی. دعا نہیں قبول ہوئی. دوسری رات پھر مانگی, نہیں قبول ہوئی. تیسری رات پھر مانگی, نہیں قبول ہوئی. تیسری رات مانگی تو قبول ہو گئی. رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ سیاہ فام عورت ہے, اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. آنکھ کھلی, تہجد کا وقت تھا, نوافل ادا کیے, فجر پڑھی اور سواری لے کے نا بصرہ گئے. بہت بڑے اپنے وقت کے ولی اللہ تھے حضرت. بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا, بٹھایا, عرض کی حضور اس طرح آنا ہوا بصرہ. آپ نے پوچھا یار ایتھے کو میمونہ ولید رہندی ہے. عرض کی حضور آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں, اور وہ تو دیوانی ہے, یہاں گھومتی ہے, ہم نے کبھی اسے نہیں بلایا. آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. عرض کی حضور اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے, ہاں جتنے ضرورت کے پیسے ہوتے ہیں رکھ لیتی ہے, باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. ہاں اب بھی وہ لے کے نا بکریاں جنگل میں گئی ہے. آپ بیٹھے, عصر وقت آئے گی تو مل لیجیے گا. آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے, بتاؤ کس سمت گئی ہے. لوگوں نے سمت بتائی, آپ نکل گئے. آپ فرماتے ہیں جب میں جنگل میں گیا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں, ریچھ, شیر, بھیڑیے, سانپ, بچھو, بڑا ہے جنگل. لیکن کیا دیکھا حضرت, جنگل میں مصلی بچھا کے نا میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے. ہائے ہائے ہائے, اسی جنگ پلے چھوٹے مسیتے نہیں نماز پڑھن جاندے. اب فرماتے ہیں نماز پہ پڑھے اور روئے پئی, اور فرماتے ہیں جو بکریاں میمونہ چرانے آئی تھی نا ان کو بھیڑیے چرا رہی ہیں. ہاں اگر کوئی بکری جاتی ہے نا اس سائڈ پہ بھیڑیا پھر واپس لاتا ہے, بھیڑیے گھوم رہے ہیں پورے, اجڑ بولتے ہیں پنجابی میں, گھوم رہے ہیں. بھیڑ کہتے میں حیران ہوا یار یہ فطرت کس طرح بدل گئی, یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی.
فرماتے ابھی میں حیران پریشان کھڑا تھا تو حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے پوچھتی ہیں اوے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آ گیا. ہائے 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 اے کمائی جی حضرت جی ایسی تسی کی کمائی کی تھی اے پیسے اے کیڑا کمرے نال لے کے گئے پھر اکا دی کمائی ہوئی ہے اے جی کمائی ہے سر اے جی کمائی. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا وہ ملاقات پہلی ہے اس کو میرا نام کس نے بتا دیا. کہتے ہیں میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں میرا نام تجھے کس نے بتا دیا. تو حضرت میمونہ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا اس نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. ہائے 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 ہائے. فرماتے میں نے پوچھا میمونہ یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی. اے جواب سبق اجدا حضرت یہ نہ سمجھو کہ مجھے میلاد پہ تقریر نہیں آتی. میں نے بھی 8 سال مدرسوں میں پڑھا ہے لیکن اس وقت حضور کی امت کو تربیت کی ضرورت ہے. تانوں خوش کرانگا اے کو 4 وعدے دے دیو گے بادشاہ ناراض ہو گئے پاویں رستے جانے گڈی دا ٹائر پاڑ جے ڈبل لگ جان. ہم میں دیکھیا بھائی بڑا بڑا کچھ کر کے ویکھ اب بادشاہ ناراض ہون جاندے ہاں ٹائر پاٹے ڈبل لگ جانا. ہاں حضرت بس کسی بابے نے گل دا چھڑی دی ہے ہوں میں اپنی چولی رسول اللہ دی بارگاہ چ پھیلائی. اسے بابے نے دسیا ہی پترا اتو چوانی بھی لب گئی تو نسلاں کو ختم نہیں ہوندی ہے. ہائے ہائے ہوں لے کے چولی بیٹھے نے دیکھو کدھر کو مہربانی ہو جاتی ہے. کہتے میں نے پوچھا میمونہ یہ فطرت کیسے بدل گئی. یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی. کیونکہ بھائی بھیڑیے کی فطرت میں رکھا ہے نا بکری کو کھا جانا. اگر بھیڑیے کو بکری نظر آ جائے تو اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ یہ بکری ہے تو یہ تو نے کھانی ہے. نہیں وہ آپ کے کھے بغیر جھپٹ پڑے گا کیونکہ فطرت میں رکھا گیا ہے اس کی فطرت میں ہے بکری کو کھا جانا. آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران. میں پوچھا میمونہ وہ یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی. تو آپ نے جواب دیا اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا اس دن سے ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. صلح کر لو یار صلح کر لو. اور وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی آپ کیا فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. مالک دا پیغام ہی ہے نا بعد آ جا بعد آ جا. یہ اس کی کرم نوازی ہے پیغام بھیج دیا نا بندیا مڑ جا نہ کر باز آ جا ایسے نہیں آئے وہ باز آ جا وہ چھڑ دے نہ. ہاں بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں. بھائی تو پہلوان نہیں وہ معاف کرنا لائی. کوئی نہ ماریا جائے کہ میں بہت بڑا تری مار کھاؤں وہ معاف کرنا لائی بس اینی گل نہیں. ہاں حضرت یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے مبارک میں چور پکڑا گیا. حد لگ گئی شرع کی اس کا ہاتھ کاٹو. وہ قاضی کے سامنے روتا جائے اے حضور ایک باری حضرت عمر کا لے جاؤ انہوں معاف کر چھڑیں. وہ کبھی کس طرح معاف کریں گے وہ یہ شریعت ہے تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ کہتا ہے ایک بار لے جاؤں مجھے. ہر قاضی کو ترس آ گیا وہ لے گئے ان کو. وہ جا کے نا حضرت کو عرض کردہ حضور منو معاف کر دو. آپ نے فرمایا چوری کی جی تو معاف کیوں کر دوں. عرض کردہ حضور چوری تو کیتی ہے لیکن میں پہلی باری کیتی ہے میری پہلی غلطی معاف کر دو. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا وہ پہلی بار پڑھتا ہی نہیں ہے وہ تو پہلی بار پڑھتا ہی نہیں ہے کبھی. اور لکھا ہے پھر وہ مانا میری پہلی چوری نہیں میری کئی چوری ہیں. آپ نے فرمایا اب اسے معاف کر دو. ہاں حضرت کوئی بندہ نہ یہ سمجھے کہ شاید ہاں بھائی تو انج نہیں وہ معاف کرنا لے وہ معاف کرنا. اس لیے میاں دھیان کرو یار. ہاں دھیان کرو. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ویخ محمد بخشا موت سے نہیں آئے. باز آ جا یار باز آ نہ کر میاں نہ کر لف جا نہ کر. ہاں ہمیں تو اصل میں بات کی سمجھ نہیں نہ آئی ہے. ان کو سمجھ آ گئی. وارث شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا چٹ لف کے ٹائم لگا لیے. ہاں باز آ جاؤ. اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ میاں صاحب نے کی سب نے کی کیونکہ حضرت نور سب کو مدینہ پاک سے آ رہے ہیں نا. ہاں الفاظ بدل جائیں گے باقی سب ایک ہی ہے. تو بابا حضرت بابا فرید کیا بولے. آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور. اٹھ فریدہ ستیا
तेरी दाढ़ी आया बूर, अग्गा आ गया नेड़े, पिछा रह गए दूर। उठ जो यार, मेहनत करो, ना करो ऐसा ना है, कोई ना समझे, अल्लाह पाक नूं सारा ही पता है जी। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दे सारा कुछ जी सामने जी। हाँ वफा करो हजरत, वफा। हाँ क्योंकि नूर सुल्तान साहब भी तशरीफ ले हैं, तो इतना ही बड़ा है। बस दुआ करो अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे। हाँ तो ये सबक याद रखना है। कौन सा? जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा। हाँ बड़ियां को जान छुट जाएगी जद, मैं कहना सारे को छुट जाएगी। हाँ जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, लगाई दरबार मोहम्मद अरबीदा। उठो चलो, ये हमने इसको पता नहीं क्या, और पता नहीं हम इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़े सादे बाबे हुए हैं हजरत। वो हकीम साहब सुनाया करते थे कि कोई बाबा सी, और वाकई बाबा सी हजरत। बाबे दो किस्म के होते हैं, एक जो कैफियत पर गालिब होता है, एक जिस पर कैफियत गालिब होती है। वो बाबा था जिस पर कैफियत गालिब आ चुकी थी। जब कैफियत गालिब आती है ना, फिर ये होश नहीं रहती, फिर इसकी नहीं होश रहती। लेकिन जो कैफियत पर गालिब होते हैं उनका ज़ाहिर भी अच्छा होता है। लेकिन जिन पे कैफियत गालिब आती है, फिर वो बाबा था जिस पे कैफियत गालिब आ चुकी थी। कपड़े पाट गए थे, परना पाट गया था। हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, वहाँ एक सन्यासी आ गया जिसके पास सोना बनाने का नुस्खा था। बाबे कल बैठा, खुश होया बाबे नूं वेख के, लेकिन उन्हें समझ ना आई है कि बाबे का रंग की। थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पर, बिस्तर लगा हुआ आका जिनका तेरी गली में। उन्हें समझा बाबा भी माड़ा है। वो बाहर गया, किसी से कॉपी पेंसिल मांगी और सोना बनाने का नुस्खा लिख दिया, तरकीब सारी लिखी, और ला के ना बाबा जी को पेश करता है। हुजूर कबूल फरमा। आस के कहने लगे, भाई ये की है? हुजूर वेखो, हाँ परना भी पाट गया, कपड़े भी पाटे ने, ते सोना बनाने की तरकीब है, जिन्ना दिल करेगा बनाई, ये दिल नहीं तोड़ते किसी का। उन्होंने हस के कहने लगे, यार कानियां दी विर लभदी पई है ना जी, ए ते तू विच दे दे, वक्त लभेगा तो असी बनावांगे। वो दे के चला गया। अब जो सन्यासी है ना, ये एक शहर में नहीं रुकते, रुकेंगे तो जान गंवाएंगे। वो घूमता घूमता ना, को 3-4 साल बाद फिर उसी शहर आया। जब आया तो याद आ गया, ओहो इत्थे तो बाबे नूं सोना बनाने का नुस्खा दे के गया। अब तक तो बाबे ने बना बना के ढेर लगा दिया होगा। घोड़े होंगे, हाथी होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे, महल होगा, ठाठ होगा, जनाब प्रोटोकॉल होगा, क्या क्या नहीं होगा। लेकिन जब आया ना, तो देखा बाबे की वही कुटिया। फिर ख्याल ही नहीं, बाबा टुर गया होना, किसी ने कब्जा कर लिया होना। अंदर जाके देखा तो बाबा जी भी बैठे, लेकिन दुनिया बैठी थी सारी, बोला नहीं उस वक्त। जब सारे चले गए ना, तो बड़े गुस्से से पूछता है, बाबा जी वो दुनिया मांगती फिरती है, सोना बनाने की तरकीब मैंने दी नहीं, आपको बगैर मांगे दे दिया, आपने बनाया ही नहीं। कहने लगे, यार वक्त ही नहीं लगा, चल तू आ गया तो हम मिल बनावांगे। हजरत ऐसी वेले जे। हाँ मैं बस शर्म ही आती है, मैं खुद बड़ा बेअमल सा बंदा हूँ, सुनाऊँ किसको हजरत। एक बुजुर्ग हजरत हारिस मुहासबी आप फरमाते, मैंने सुना फलां जगह बुजुर्ग रहते हैं, कहते मैं मिलने के लिए गया। जब मिलने के लिए गया तो क्या देखा, पानी में आटा घोल के ना वही खा रहे हैं। कहते नजर पड़ी तो तंदूर भी था, नजर पड़ी तो लकड़ियां भी थी, नजर पड़ी तो आग लगाने का सामान भी मौजूद था। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई ये पानी में आटा भगो के क्यों खा रहे हैं? भाई गूंद लेते, पेड़ा कर लेते, तंदूर में आग लगा लेते, रोटी लगा लेते, पका के खा लेते, ये पानी में आटा भिगो के क्यों खा रहे हैं? कहते मैंने पूछ भी लिया बाबा जी से, तो फरमाने लगे, काका गुनदिया भी टाइम लगना सी, पेड़ा करते भी टाइम लगना था, तंदूर में आग लगाते भी टाइम लगना था, रोटी लगाते भी टाइम लगना था, खाते भी टाइम लगना था, पानी में आटा घोल के इसलिए खा रहा हूं, जो वक्त बच जाएगा अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को और याद कर लूंगा। हाय हाय अल्लाह। वो माशाअल्लाह जिंदा, वो इनको नहीं टाइम होता है, इनका एक ही काम है हजरत,
दिल में हो याद तेरी और गोशा ये तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। वो कहने लगे यार टाइम ही नहीं लगा, चल तू आया ना हुण मिल बनावांगे। हाँ, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन। मगरब का वक्त करीब आया ना, उसको कहते हैं यार वो पेशाब की हाजत हुई है तो जमात भी छेती खलो जाती है, तो आ जरा मेरे नाल बाहर पेशाब करके तो फिर नमाज पढ़ ली। उसको ले गए बाहर पहलियाँ बैठ गए, अभी सतर नहीं खोला। तो उसको पुकार के कहते हैं ओए सन्यासी बाबिया, मैं पेशाब करांगी तो बह गया तो मिट्टी दियां टेमां तो चुकियां कोई नहीं तो बाद च मैं पाक किस तरह आवांगा, जरा मिट्टी दियां 3 टेमां तो दे मैंने। अब वो जनाब वो मिट्टी के ढेले उठाने के लिए ना सन्यासी नीचे हुआ। जब नीचे हुआ तो क्या देखता है, सारी ज़मीन सोने की, लिशके पई ज़मीन नजर। बड़ा हैरान होया यार, अगे तो मिट्टी दी ही सोने की किवें हो गई। दाएं नज़र मारी सोना, बाएं मारी सोना, आगे देखी सोना, पीछे देखी सोना। अब बाबे ने काम किया था तो बाबे और ये आवाज़ दे के कहते हैं सन्यासी बाबिया, लगता है तू मगरब की जमात खंजानी है, और क्यों नहीं पढ़ान दिया टेमा। और करता हजूर टेमा पढ़ावा कि तू जिथे तक नजर जाए सोना ही सोना है। फरमाने लगे फिर इंज कर सोने दियां 3 डलियां दे दे। अर्ज करता हजूर आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने आपके मुरीद हैं, आपको मसला नहीं पता, वो सोने से स्तंजा नहीं हो सकता। उठ के कह के सानू फिर वो दे गए हैं जिहदे स्तंजा भी नहीं हो सकता। इन्नी की कहानी जे जिहड़ा समझ गया वो बादशाह है हजरत, जिहड़ा ना समझिया मंगता मंगता ही हजरत। हाँ हजरत समझो इस कहानी में। और हजरत अल्लाह और अल्लाह का रसूल हजरत। हाँ हाँ, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुला ही दरबार मुहम्मद अरबी दा, वमा अलैना इल्लल बलाग।